انتہائی ایمان افروز، انتہائی ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں، 1-2 منٹ کا، یہ نہیں، زیادہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، تو اس سے یہ ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو ہم جمعے کی محفل کرواتے ہیں نا، آپ کا ایمان اس پہ بڑھ جائے گا، اور آپ اور بھی یقین اور اہتمام سے جمعے کی محفل درود پاک میں تشریف لایا کریں۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم، ان کا نام ابو صالح کر کے اس طرح کوئی ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، صحیح نا، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، عالم بھی ہیں قرآن و حدیث کے، بیمار ہو گئے تو ہاسپٹل میں گئے تو ان کی اوپن ہارٹ سرجری جو ہے نا وہ ہونا تھی، صحیح نا، دل کھول کے اس کے اندر والز وغیرہ کا جو بھی مسئلہ تھا۔ اب وہ پہلے کمزور نحیف سے تھے، بڑھاپے کی عمر تھی، تو وہ جب اوپن ہارٹ سرجری کی کرنے کے بعد، اب وہ سعودی عرب کی تو مطلب ایک طرح سے اہم شخصیت تھے نا، تو کیئر بھی اسی طرح۔ اب وہ جو ہی ان کے جو نا وہ ٹانکے لگائے تو ڈاکٹرز کی ٹیم گئی، ایک ڈاکٹر اندر آیا تو فوراً جو نا وہ کیا کہتے ہیں، دیکھ کے چیخنے لگا اور پریشانی کے آثار عالم، رونے میں بھاگ گیا فوراً چیخ کے باہر۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ عالم کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کہ ابھی تو تھوڑی دیر جو ہے نا وہ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ بھئی ابھی تو ٹھیک ہوا، یہ کیا کیوں بھاگے جا رہے، کہ اتنی دیر میں واپس جو ہے نا ڈاکٹرز، سینئر ڈاکٹرز سارے جو ہے نا اندر کمرے میں آ کے 14 ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے، سارے مجھے دیکھ رہے ہو، ساروں کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ تو کہ میں بھی پریشان ہو گیا، میں نے پوچھا بھئی خیر بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے بھئی، تو وہ نہ بتاتے انہوں نے جو ہے وہ میں نے کہا بھئی جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتائیں، میں ذہنی طور پہ تیار ہوں، صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل آپ کے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اور جب ہم یہ اس کو سیا ہے تو وہ مشین کے اوپر نا نشان آ رہا ہے کہ کچھ خون آپ کے دل کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے، آپ کے دل کے ارد گرد کچھ خون جمع ہو گیا ہے۔ تو کہا اب اس کا حل علاج، کہنے لگا اس کا علاج یہ ہے کہ دوبارہ سرجری کرنی پڑے گی، اسے دوبارہ صاف کرنا پڑے گا۔ تو عالم فرماتے ہیں کہ پہلے بزرگی کی عمر ہو، پھر سینہ چرا ہوا سارا کچھ، کہ پہلے یقین نہیں تھا کہ بچ پاؤں گا کہ نہیں بچ پاؤں گا، پھر دوبارہ سینہ، کہ میں ذہنی طور پہ پکا تیار ہو گیا کہ اب میں آگے کی تیاری کروں، ٹھیک ہے۔ کہ میں نے جو ہے وہ یوں کر کے ان کو کہا کہ بھئی جب کرنی ہے تو کرو پھر، ٹھیک ہے، لیکن کہا میں ذہنی طور پہ تیار ہو چکا تھا کہ اب لگتا ہے اگلے سفر کی تیاری ہے، ٹھیک ہے نا، اب شاید پہلے تو بچ گیا اب نہ بچو، کہ بس یوں ہی ابھی میں ٹیک لگا کے جو تکیہ پیچھے ہوتا ہے اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے آنکھیں بند کی، تو ایک نرس میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا میرے کان میں صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ پریشان کیوں ہوتے ہیں، سرکار کی ذات پہ درود پڑھیے۔ اوپن ہارٹ سرجری کا مسئلہ ہے، اس کے ارد گرد خون جمع ہے اور پھر دل کو کھولنا ہے، کہ جیسے ہی اب وہ عالم تھے، کہ نرس نے جیسے ہی جو ہے نا یہ بات کہی تو میرے ذہن میں یہ واقعہ آ گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے اندر تم اول بھی درود پڑھو آخر بھی درود پڑھو، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب صحابی نے ایک پوچھا کہ میں دعا کس طرح مانگوں، تو حضور نے فرمایا درود پڑھ کے دعا مانگو، تو فرمایا کتنا، کہا کہ جتنا دل کرے، یا اس طرح الفاظ ہیں، تو انہوں نے کہا اگر میں 1/3 درود پڑھوں اور باقی دعا مانگو، کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو اور بہتر ہے، کہا اگر آدھا درود پڑھوں آدھا دعا مانگو تو پھر، کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کریں تو اور بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اگر میں 3 حصے درود پڑھوں 1 حصہ دعا مانگوں، تو حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اور زیادہ جو ہے نا دعا میں درود پڑھو تو اور بھی بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اس کے بعد تو باقی کچھ بھی نہیں بچ گیا، اس کا مطلب دعا ہے ہی درود کا نام، کہ درود پڑھتے رہیں۔ تو کہا کہ جو ہے نا میں نے عرض کی اس کا مطلب آقا میں پھر سارا ہی درود پڑھوں، تو حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو ہے وہ 2 برکتیں عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا، تمہیں 2 برکتیں عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلی برکت یہ ہے، اللہ نے فرمایا اللہ تمہارا ہر غم دور فرما دے گا، اللہ تمہارا ہر غم دور فرما دے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے نا، کہ میں بھی تو اس وقت تکلیف اور غم کی عالم میں ہوں، غم کی پریشانی میں ہوں، تو کیوں نہ میں درود پڑھنا شروع کر دوں۔ اس نرس کے اتنے کہنے پر کہا میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، کہ میں آنکھیں بند کر کے درود پڑھ رہا تھا، پھر وہی ڈاکٹر آیا جو پہلی دفعہ آیا تھا اور چیخ مار کے بھاگ گیا تھا، صحیح نا،
کب وہ پھر اندر داخل ہوا اس نے پھر چیخ مار دی میں نے اس کی چیخنے پہ آنکھ کھولی تو میں نے کہا بھائی اب کیا، جب بھی آتے ہو تم جو مجھے پریشان کر کے چلے جاتے ہو ہر وقت، کیا مسئلہ ہے اب؟ کہ وہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا. پھر ڈاکٹرز کو جو نا وہ بلا کے لے آیا، کہ پھر 14 ڈاکٹر اکٹھے، تو ساروں کے چہروں پہ جو نا وہ حیرت بھی ہے، خوشی بھی، اور جو نا وہ آنسو بھی ہیں، صحیح نا. تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ اور کچھ نہیں ہے، بتاؤ آپ نے کیا کیا ہے. کب بتاؤ تو ہوا کیا ہے، کب تو آپ بتائیں کیا کیا ہے آپ نے. انہوں نے کہا پہلے بتاؤ کیا ہو گیا. کہا کہ وہ جو دل کے ارد گرد خون جمع ہو گیا تھا اب سے کچھ دیر پہلے، اب ہم جو واپس آئے ہیں تو وہ سارا خون صاف ہو چکا ہے. سارا خون صاف ہو چکا ہے. بھائی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ دل کا معاملہ 14 ڈاکٹرز کی ٹیم وہ سجیسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کیا آپ سمجھیں یہ اتفاقی ہو گیا؟ اتفاقی معاملات نہیں ہوتے. یہ ہے روحانیت کی برکت، درود کی برکت، اللہ رسول پہ کامل ایمان و یقین کا نتیجہ، صحیح ہے. تو اگر اللہ پاک بیماری ہو تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ ضرور دوا بھی کریں، دعا بھی کریں، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کریں، درود پڑھا کریں. ان چیزوں کی برکتیں ہوتی ہیں. وہی درود کا ایک بہانہ ہم نے جمعہ کا بنایا ہوا ہے. یہاں بیٹھتے ہیں، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ 4 دن کا درس ایک طرف اور جمعے کی وہ محفل ایک طرف ہے، تو اس میں اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے ذوق کے ساتھ تشریف لایا کریں. یہ جو ہم لنگر کرتے ہیں اور محفل کرتے ہیں، یوں سمجھے کہ آقا کی بارگاہ میں ایک بہانہ بنایا آپ کی توجہات کو سمیٹنے اور اپنی طرف کرنے کا. اور یہ جو لنگر وغیرہ اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، یہ بھی صرف حضور کے نام کا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو میں کہتا ہوں جمعے کے دن کو اور شدت سے آباد کرے، فجر کو لوگوں کو دعوت دیا کرے، بلا کے لایا کرے. ہمارا مقصد اللہ کے گھر کو بھی آباد کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات پر درود پاک کو پڑھنا بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری دنیا کی بھی خیر فرمائے اور اللہ پاک ہمارے دین کی بھی خیر فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ.